اگر وقتی طور پر کوئی فیصلہ کر جائے اور بعد میں حدیث اس کے خلاف پتہ چلے تو امام سے اگر غلطی ہو جائے، کسی بزرگ سے غلطی ہو جائے تو حدیث پر عمل کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور امام کا مرتبہ گھٹ نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا قیاس، اپنی عقل دوڑائی، نہیں پہنچی تھی وہ حدیث اس وقت اس کے پاس میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اس وجہ سے اس امام کے مقام میں کمی آ جائے یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی، حضرت عمار کے مقام میں کمی نہیں آئی، آپ نے فرمایا عمار تم نے بھی غلط کیا، آئے عمر تم نے بھی غلط کیا، اتنا ہی کافی تھا۔ جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے، اگر پانی نہیں ملا تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر پھیر لیتے ایسے، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر کر نماز پڑھ لیتے۔ یہ غسل کا بھی تیمم ہے، یہ وضو کا بھی تیمم ہے۔ اے عمار تم نے اپنے آپ کو پورا مٹی میں لٹایا، یہ بھی غلط ہے، اور عمر تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی غلط ہے۔ عمار کے سامنے نبی کا فرمان آ گیا، عمر فاروق کے سامنے نبی کا فرمان آ گیا۔ اب دلیل کیا لی جائے گی؟ نہ عمار کی چلے گی نہ عمر کی چلے گی، اب چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ پھر عمار نے بھی وہی عمل کیا اور حضرت عمر نے بھی وہی عمل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف چاروں اماموں سے ہی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، خطائیں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ بھی خطا کر چکے ہیں، غلطی کر چکے ہیں۔ لیکن جب امام کائنات کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کی وہ ویلو نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ آؤ ایک اور منظر دکھاتا ہوں تمہیں، ایک اور منظر دکھاتا ہوں تمہیں، آپ تعجب کریں گے۔ حضرت عمر منبر کے اوپر کھڑے ہیں، حضرت عمر منبر کے اوپر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں انہوں نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کی بیویوں کے نکاح میں نے دیکھے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے نکاح میں نے دیکھے ہیں، نبی کے زمانے میں جتنے نکاح ہوئے ہیں ان نکاحوں کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر متعین نہیں کیا ہے، لہذا میں قانون بناتا ہوں کہ کوئی بھی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر متعین نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھے گا۔ اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر متعین کر دیا اور مجھے پتا چل گیا تو 400 درہم کے بعد جتنا بھی مہر رکھا جائے گا اس کو میں اس سے چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ منبر کے اوپر، منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں 400 درہم سے زیادہ کسی کو میں مہر نہیں رکھنے دوں گا۔ خطبہ دے کر ہٹ گئے، نماز پڑھا دی، نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ابھی تک عورتیں حضرت عمر کے اس زمانے تک بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ یہ خطبہ ایک بوڑھی عورت نے بھی سنا تھا، وہ پردے کی اور سے نکلی اور پردے کے ساتھ آئی اور کہنے لگی امیر المومنین کہاں ہیں، کھڑے ہو جائے۔ مسجد کے اندر آئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی امیر المومنین کھڑے ہو جائیے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر المومنین منبر کے اوپر دوبارہ چڑھ جائیے اور اپنے جملے واپس لیجئے، آپ نے غلط فیصلہ سنایا ہے، آپ نے غلط قانون بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے، ڈھیر سارا مال دینا چاہے دے سکتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی مہر شوہر اپنی بیوی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، تو آپ نہیں لے سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی اس کو لینے کا حق نہیں رکھتا اس بیوی سے، شوہر جتنا چاہے دے دے، کوئی اس کو لینے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ جو کوئی مہر رکھے گا میں اس سے چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا؟ امیر المومنین آپ کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کا فیصلہ
اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں امیر المومنین یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عمر دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ اخطا رجل واصابت امرأة، لوگوں عمر اپنی بات واپس لے رہے ہیں، ایک عورت نے درست بات کی ہے، ایک عورت نے سچی بات کی ہے اور عمر سے خطا ہو گئی ہے۔ اخطا رجل، ایک آدمی غلطی کر گیا ہے، واصابت امرأة، اور عورت نے سچی بات کی ہے۔ ایک معمولی عورت امیر المومنین 22 لاکھ مربع بیت پر حکومت کرنے والی شخصیت کو ٹوک رہی ہے، کہہ رہی امیر المومنین جملے واپس لیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ جبکہ عمر فاروق نے بھی دلیل دی تھی، کیا دلیل دی تھی؟ میں نے نبی کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کی بیویوں کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کے زمانے میں جو نکاح ہوئے ان کو میں نے دیکھے ہیں، کسی نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا گیا ہے۔ اب کوئی 400 سے زیادہ مہر رکھے گا تو میں چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ عمر فاروق کو وہ منظر یاد تھا لیکن قرآن کی آیت ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ حضرت عمر نے خطبہ دے دیا کہ میں چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا، لیکن ایک عورت خطبے کے بعد آتی ہے، نماز کے بعد آتی ہے اور کہتی ہے عمر جملے واپس لے لیجئے، میں آپ کی نہیں مانوں گی، میں قرآن کی مانوں گی۔ ہائے ہائے، حضرت عمر امیر ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن کیا کہتی ہے وہ عورت؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، دلیل دے رہی ہے تو قرآن کی دلیل دے رہی ہے، رب کی کتاب کی دلیل دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اور حضرت عمر کی قرآن کی دلیل کیا جانے کی بات اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرأة واخطا رجل، عورت نے سچی بات کی اور ایک مرد سے خطا ہو گئی، اب وہی قانون نافذ ہوگا، لہذا جو شخص جتنا اپنی بیوی کو مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر سے اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے باوجود کیا مقام و مرتبے میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام تو اللہ کے رسول نے دیا تھا حضرت عمر کو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ کہیے کسی کی غلطی کی بنیاد پر کسی کا مقام ہٹ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چاروں اماموں نے صحیح باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں وہ برحق تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے خطائیں اور غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اس لیے قرآن و حدیث سے اگر کسی کی بات ٹکرا جائے تو پھر اماموں کی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی نہیں۔ اتنی سی بات تھی، آپ اس کو یوں کہو گے کہ مولانا جرجیس اماموں کی شان میں گستاخی کرتے، کیسے کام چلتا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کل کہیں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہ نہ کہنے لگو کہ اس نے تو کہہ دیا عمر نے غلطی کی۔ میں آپ کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، واقعات بتا رہا ہوں، اور چوک رہی ہے تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہ کہنے لگو کہ مولوی جرجیس نے تو عمر کی شان میں گستاخی کی۔ یہ کہہ دینا کہ مودی کو برا کہا، لیکن یہ مت کہنا کہ مولانا جرجیس نے عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی۔ جن کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بلند کیا ہو، دنیا کا کون شخص ہے جو ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا دے؟ نیچے آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں، شاید نہ سنا ہو، سنیے سنیے۔ ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آتا ہے، اب عثمان غنی کا نمبر آ گیا، عثمان بھی خلیفہ ہے اور کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غلطی ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بے قصور کو قتل کی سزا بھی سنا چکے۔ منظر دیکھیے آپ، ایک شخص آتا ہے اور عثمان غنی سے کہتا ہے امیر المومنین میری شادی کو 6 ہی مہینے ہوئے، یہ تیل ویل جنریٹر میں ڈال کے رکھنا، مجھے لگ رہا ہے یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے، پہلے سے ڈال دینا بھائی۔ بڑا زبردست واقعات ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک واقعہ اور سناؤں گا جو بڑا دردناک اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسے واقعے۔ ذرا سنیے گا اس واقعے کو۔